صرف یہی وجہ نہیں بلکہ انسانوں کو لڑائیوں میں، جھگڑوں میں اور جنگوں میں مبتلا کر دیتی، تاکہ انسان اپنے اصل مقصد زندگی سے ہٹ جائے اور ان کاموں میں پڑ جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، ہمیں صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں روٹی کرتے سو جاتے ہیں، صبح پھر اٹھتے ہیں مشین کی طرح، روٹی، بل، پانی، خرچہ برچہ۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں یہ جو شیاطین انس ہے، انہوں نے ہمیں اس میں مبتلا کر دیا۔ ہاں جی، جن تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب تو ہمیں انس نے بھی کر دیا ہے، ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نہ دنیا کے رہے ہیں، نہ دین کے رہے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، آدھا تیتر اور آدھے بٹیر کی طرح تو ہمارا حال ہو گیا۔ ہاں جی، تو یہ ساری باتیں یہ ہمیں ساری قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن بن گیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر الجھا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ ہم اپنے جو زندگی کا مقصد اس کو پورا نہ کر سکیں، ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں، ہم اس نظام کی طرف نہ آ سکیں، ہاں جی، جس نظام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو اللہ رب العزت کی حفاظت اور پناہ طلب کر لیا کرو۔ یہ جو انسان سے دشمنی کی بنیاد تھی، یہ 2-3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے کہ میں انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا، خلافت کو قائم کرنا، دین اسلام کو قائم کرنا، یہی خلافت ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں بطور خلیفہ مقرر فرمایا ہے، حاکم نہیں، خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ حاکم کے ماتحت ہوتا ہے، حاکم کا قانون ہی چلاتا ہے، لیکن یہاں یہ جمہوریت والے جو سارے یہ حاکم بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں خلیفہ بنایا، تم حاکم بن گئے، یہ تمہیں شیطان نے حاکم بنا دیا من الجن والانس سے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ رب العزت نے انسان کی موت و زندگی کو تخلیق کیا۔ دیکھیں الذی خلق الموت، اللہ کہتا ہے پہلے میں نے موت کو تخلیق کیا، والحیات پھر زندگی کو قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے ایکم احسن عملا، میں دیکھوں تو صحیح کہ کون کون یہ احسن عمل کرتا ہے، یہ کون خلافت کی بات کرتا ہے، کون نظام زندگی کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس جمہوریت میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم خلیفہ بننے کی بجائے حاکم بن گئے اور ہمیں سمجھ آ ہی نہیں رہی، جو سمجھانے والے تھے وہ خود اس نظام میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اصل ٹاپک تو ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ ہم نے یہ کہاں کہاں اس کو پڑھنا ہے۔ انسان کی یہ 24 گھنٹے کی یہ جو زندگی ہے، کہیں انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، کہیں اور دعائیں پڑھتا ہے، کہیں اور دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاص کر قرآن پاک کے لیے، اور اس کے بعد یہ 1-2 حدیث بھی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان جنیوں سے اور جنوں سے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں تو اللہ کی پناہ وہاں بھی طلب کر لیا کرو۔ پھر جادو ٹونے کے لیے بھی فرمایا کہ آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، ہاں جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن ابی علاء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر تکلیف والی جگہ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔
اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما ماجد وحل. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کسی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو صبح شام یہ ایک اور دعا بھی پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ مختلف مقامات پر یہ مختلف دعائیں تھیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر اور انسان و جن سے. خلاصہ تر یہ جو باتیں اب کہی ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا یہ دیکھو، یہ جو مین ٹاپک تھی اس پورے ٹاپک کا جو خلاصہ تھا وہ خلاصہ یہ تھا کہ شیطان بلکہ شیاطین انسان کے ازلی دشمن، انسان انس و جن سے، میرا جنی والے انس، اس نے انسان کی خلافت کو مان سے انکار کر دیا اور پہلے ہی حملے میں جنت سے نکلوا دیا. پھر اس دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی. پھر انسان کو کھلا چیلنج کیا کہ اس کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ اقامت دین، اقامت خلافت، حاکمیت الہی اور عبادت الہی. اس راستے میں تمہیں چلنے نہیں دوں گا. ہو تو رہا ایسا ہی، اگر آپ اوور آل پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو ایسا ہی. کوئی آج ہے کچھ تو سیدھے راستے پہ دیکھیے سب، جو کوئی خلافت الہی کی بات کر رہا ہو، کوئی اس کو قائم کرنے کی بات کر رہا ہو. انسان کو چاروں طرف سے گھیروں گا، اسے اکساؤں گا، پھسلاؤں گا، دنیا کو مزین کر کے دکھاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا اس کو، اور جھوٹے وعدوں سے اس کو دھوکہ دوں گا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو شیطان کی دشمنی سے بچاؤ کے لیے کچھ یہ ہمیں ہدایات فرمائی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ میں تمہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دین کی شکل میں نظام زندگی دوں گا جسے دین اسلام کہتے ہیں. اس دین کو انسان تک پہنچانے کے لیے خود انبیاء اور رسل بھیجنے کا سلسلہ اپنے ذمہ لیا. پھر یہی نہیں، ان انبیاء اور رسل کے لیے کتابی شکل میں اپنی ہدایات آسمان سے بے حفاظت پہنچانے کا ذمہ بھی لیا. پھر یہ ہدایت بھی کی کہ انسان ایمان لا کر باقی دین باطلہ کو، ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائے گا اور شیطان سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا. اس پر شیطان کا کوئی زور یا حکم نہیں چلے گا. جب انسان مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس پر شیطان کا کوئی نہیں چلتا. اگر دین اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کی حفاظت نصیب نہیں ہوگی اور وہ شیطان کے حوالے ہوگا، شیطان کے پاس جائے گا. یہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہی عبادت، اقامت دین و خلافت اور حاکمیت الہیہ کو تسلیم کرنا ہے. اس بات کو سمجھ آنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہدایات، قوانین و ضوابط یعنی شریعت دی ہے. پھر فرمایا کہ جو انسان قرآن پر ایمان لائے اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے پڑھے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ رب العزت کی حفاظت کو پناہ طلب کرے تو پھر وہ شیطان سے بچا لیا جائے گا. 208 نمبر آیت ہے جہاں اللہ نے کہا پورے کے پورے خلاف میں ڈالو، ادخلوا فی السلم کافہ. تو اللہ نے فرمایا پورے کے پورے. لہذا جب ہم اعوذ پڑھے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. آخری 2-3 الفاظ ہیں کہ جب ہم اعوذ پڑھے تو یہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے کہ یا رب العزت میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین من الجن والانس سے، دجالوں سے، ابلیس سے، ان کے نظام باطل سے، ان کے فتنوں سے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے. یا اللہ میں ان سب چیزوں سے آپ کی پناہ لیکن بہرحال اصل گل ہے دیکھو شیطان کو پناہ منگن کا حکمران جا گیا نا وہ پناہ اس واسطے منگی کہ انہیں دشمنی کی تھی کیونکہ انہوں سجدے کا حکم دیتا نا جی، انہیں سجدہ کرنے کا انکار کیا. وہ جہاں سجدہ کرنے کا انکار کیا اصل جو دیکھنے کی گل ہے کہ سجدہ جہاں نے اللہ نے کہدا کرایا وہ کیا انسان کا مقصد ہے کہ جہاں جسم سی وہ کرایا یا جی اللہ نے روح ہوگی وہ کرایا سجدہ نا. وہ
وہ قرآن کی قائد آتی ہے اور جانا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں نا تب سجدے میں گر پڑنا. یعنی جب میں انسان بنا لیا نا تو پھر سجدے دے دینا. اللہ نے کیا کہ جب میں بناؤں پھر اس میں اپنی روح پھونکوں, وہ جی میری روح ہی ہے نا, وہ جو اللہ نے کیا کہ میں پھونکوں گا تب سجدے میں گر جانا. اصل گل ایسی کہ سجدہ بھی جڑا سی نا وہ تنظیمن جڑا سی وہ خاکی دا نہیں سی ہے گا, اس ڈیوائن جڑی ایلیمنٹ ہے نا جڑا اللہ نے وچ رکھیا روح ہی وہ سجدہ سی. اور وہ مقصد ایسی کہ بھائی وہ کیونکہ انسان چھوڑو اللہ نے خلافت کا کام لینا سی تو یہ جنیاں بھی مقصد ہے کہ مخلوقات سن انہوں نے وہ مطابق کرنا سی. اب جو فرشتے ہیں وہ سارا تو وہ چلا رہے ہیں پورا نظام کائنات جو ہے اللہ فرشتہ بھی ضرور چلا رہے ہیں, لیکن اگر وہ جڑا سی وہ سجدہ نہ کرایا جاتا وہ مقصد ہے کہ وہ پھر تاثر آئی سی کہ مقصد ساری کائنات تابع نہیں سی ہوتی. اللہ نے انہوں فرشتے نے بھی آ کے سجدہ کرو تاکہ جن کی پوری کائنات ہے وہ مسلم کرتی ہے. لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ آدمی کے مقام کو اللہ نے فرشتوں سے افضل کر دیا. افضل کیتا نا جی, جب وہ اللہ نے وہ پوچھے نام بتاؤ یہ سارے فرشتوں سے انہوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یا اللہ جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہمارے پاس اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ تو ہم جانتے نہیں, سارا علم تمہارے پاس ہے. وہ سارے نام آدمی کو سکھا کے سامنے لے علم کی بنیاد پہ نہیں سی, علم تو باقی انسان کو جو اللہ نے دیتا وہ گیڑتا ہے. علم یہ انسان کو اپنے والوں کوئی مقصد ہے کہ ایسی اللہ نے سکھایا نا سارا علم, اللہ نے سکھایا نا. تو فرشتیاں نے بھی جڑے اختیارات دیتے ہیں نا وہ ہی لگے نے. انسان بھی اللہ نے جڑا علم دیتا وہ لگا ہے. اصل ایسی کہ وہ جب اللہ نے کہا میری روح ہی پھر سجدے چ گرنا ہے. اگر آئے کا ترجمہ پڑھو نا وہ مطلب جو صحیح کرتے ہیں مکمل جس لیے ہو جائے گا پھر تو انہوں سجدہ کرنا ہے. سجدے تو مراد یہ نہیں راسی سجدہ کرنے یہ تو ہی فرق پتا ہے. اصل گل یہ سی کہ جڑا مقام تے مرتبہ انسان کو دیتا گیا ہے بحیثیت خلیفہ تقرر ہے پھر تسلیم کرنا سجدہ پوری حیثیت کو حیثیت خلیفہ پورے مقام کو تسلیم کرنا یہ مقصد سی. مجھے تسلیم کر لو کہ میں یہ تقرر کروں گا بطور گورنر بطور گورنر بطور صدر وہ تقرر ہے. وہ تقرر کا جڑا سی تسلیم کرانا مقصد سی. وہ باقی فرشتوں نے تسلیم کیتا. شیطان نے کہا کیا کہ واہ واستکبر میں نہیں مانتا میں نہیں. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب فرشتہ بھی نہیں سی, ابلیس فرشتہ بھی نہیں یہ تو جن سی کہاں نام جن ویسے میں ہوں جن سی ویسے, لیکن گل میرا کرنا مطلب ہے کہ اتنے جی گل ہوئی ہے ان کا مقصد کی سی. وہ مقصد یہ سی کہ انسان کے مقام مرتبہ خلیفہ کو تسلیم کرانا. یہ سی مقصد. اس مقصد نو پورا کرنے واسطے پوری کائنات جی اللہ پاک نے بنائی ہے. سورہ ہوتی 13 نمبر آیت واقعہ ہے, وہ اس طرح جا کے پڑھے جائے دیکھا جائے. اصل گل ہے کہ وہ جڑا اللہ پاک نے استعمال کیا ہے نا لفظ جب وقت میوکم آسان والا تو بڑا غور کرو. بظاہر وہ لفظ اٹھے نظر یہ آتا کہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اللہ پاک اتنے فرما دے رہے پہلی آیت یہ سورۃ الملک کی پہلی آیت. یہ تو خلافت کی برکت تھی نا جی. حضرت عمر فاروق جہاں جاتے تھے شان نظر ہی نہیں آتا. اللہ پاک نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. کتنا نمبر ہے یہ نمبر ہے 7 نمبر ہے. سوری 7 نمبر سورہ ملک دی پہلی سورہ 7 نمبر ہے. ملک دی اللہ پاک نے پورا اپنا پروگرام دیتی جی سی ہے جیسے پروگرام اپنا پوری پلاننگ پورا پروگرام اللہ پاک نے اس دیتا ہے. اللہ پاک کا نہیں کہ زمین آسمان بناؤں تو پہلے صرف پانی سی. پانی کے اتنے عرش بارک سی. عرش عظیم اللہ پاک دا پانی
اللہ پاک نے لگتا ہے کہ یہ پلاننگ کی تھی کہ میں زمین کے آسمان بناواں، ادو اللہ پاک نے زمین تے آسمان بنانے کی پلاننگ کی تھی تے نال یہ پلاننگ کی تھی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہن ایتھے دا لیبلوکم ایندا تو کی مراد ہے؟ پلاننگ تو اللہ پاک کرتے پے نے زمین کے آسمان بناون دی، کائنات بناون دی. دسدے پے نے کہ میں 6 دن بنایا، نالے دسدے پے نے کہ وکانا عرشہ علی الماء، کہ میرا عرش جڑا سی پانی تے سی. عرش مبارک جڑا ہے عرش عظیم اللہ پاک وہ پانی تے سی. یہ مطلب ایک صرف پانی سی اس میں، یا عرش اور کوئی شے نہیں سی دنیا. اللہ پاک نے پلاننگ کی تھی کہ میں ایک ایسی مخلوق بناواں جہی لیبلوکم ایکم احسن عملا، جنوں میں دیکھا کہ وہ احسن عمل کرਦੀ کہ نہیں کرਦੀ. مخلوق بھی ایسی بناوا جہدے وچ خواہشات بھی ہون، ایسی مخلوق بناواں تے زمین تے آسمان بناواں تے مخلوق یہ جی بناواں کہ جہی دیکھا کہ وہ احسن عمل کرਦੀ کہ نہیں. اللہ اکبر. ہوں گل بظاہر کوئی پاسا ایسا نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت کی ہے، حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے پروگرام بنایا، ایک پلاننگ کی تھی کہ زمین کے آسمان بنا کے ایک ایسی مخلوق بنانی ہے، انسان بنانا ہے. ہوں لیا بلوا کو مطلب تھوڑی طرف اشارہ ہے انسان کہ تمہیں ویکھا میں زمین کے آسمان بنایا تھوڑے واسطے. زمین تے آسمان پوری کائنات نہ بنائی انسان واسطے. میں دیکھا کہ میری یہ مخلوق جہی ہے اصل عمل کرਦੀ کہ نہیں کرਦੀ. نال اگلی گل پھر یہ کی وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اگلی گل بھی یہ سمجھاتی کہ میں موت تو بعد پھر دوبارہ یہ پیدا کراں گا، اتنے پھر میں حساب لاں گا. یہ مطلب حساب کس گل کا ہونا ہے؟ حساب اس گل کا ہونا ہے کہ اصل عمل کیتا سی کہ نہیں کیتا سی. اس گل کا نہیں حساب ہونا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز تو بعد کی گلاں نے. پہلے یہ گل ہونی کہ دس تو یہ میں جس مقصد واسطے پیدا کیتا سی وہ کیتا سی کہ نہیں کیتا. جی فرماؤ جی. خلیفے واسطے پہلا تو خلیفہ جی جی وصیت خلیفہ کیتا نا، وہ جڑا خلیفہ دی کم سی خلافت دا کرنا سی وہ کیتا سی کہ نہیں کیتا سی. میں یہ پڑھیا ہے کہ سب تو پہلے نماز کا سوال ہونا ہے. میں پڑھ لیا سی بس پڑھ لینا تو اتنے رہ ویسے بولٹی نہیں کہتے ہیں تو اتنے رہ جتے گئے. ڈاکٹر صاحب یار میں تو سمجھانا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھو قرآن کی گل بالکل تسی گل صحیح کہہ رہے ہو، گل بھی ٹھیک ہے. تو مسجد بھی لکھا ہوتا ہے اولین پرسٹ نماز بول نہیں حدیث ہے جی. لیکن موقع تو من رکھوں گا یہ باڈی تو سب پڑھا کے نا انہوں اتنے رہ جو باڈی کو دیکھو پرانے اے قرآن جی لینا پہ میں آپ کو غلط نہیں کرتا پیا. صحیح ریفرنس دے پھر اسی انہاں نال گل کریے. پھر لڑو یہ نہ کہ انہوں رنگ دے چلو تے آپ کو صحیح ہے لڑنا پے گا. یہ نہیں طریقہ گل کرتے، گل سمجھانا مقصد ہے. بلے کہ یار یہ ایسے واقعہ ہے، یہ ایسے واقعہ ہے ایک ہی دس دی. یہ ایسے واقعہ دس دی ہے کہ انسان کو پیدا کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ویکھا یہ احسن عمل کردا ہے کہ نہیں کردا. تے میں یہ نہیں پھر وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد میں دوبارہ اٹھاواں گا، دیکھا گا یہ حساب لا گیا نکلو. گل کا ہے حساب پہلے اس گل من ربو کا مطلب کی مال من ربو کا مطلب کی پوچھنا اللہ پاک من ربو کا دس اللہ کو دنیا دا کم ہوندا ہے. تو کینوں تھے رب بنایا صحیح؟ آپ رب بنائے ہیں کہ کسی اور رب بنائے کیتا سکتے؟ یہ مطلب یہ ہوئی ہے. ماں دینوں کا
دس تیرا دین کی سی ہوتے کس دین چلا کے آیا یہ مطلب یہ ہوئی پہلے یہ سوال ہو گیا کہ پہلے نماز کا سوال ہونا ہے تھوڑی سی دونوں ٹاپک کو آپس میں تھوڑا سا ملا دیتا ہوں. اگر مان لیا جائے کہ نماز کا سوال ہوگا تو نماز ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ایک منٹ صبر کر یار نہیں نہیں یہ ایک منٹ صبر کرو. پہلا سوال ہے من ربو کا پہلا یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ تسی رب کیوں بنایا سی تے کیڑے دین چ زندگی گزاری سی. اس گل کا جو فیصلہ ہو جائے گا نا پھر نبی کی گل آ جائے گی. پھر پوچھا جائے گا ماں نبیوں کا نبی کو مننے صحیح کہ نہیں مننے نبی ہوگا. پھر جڑے تین سوال ہے تسی نکلو گے نا تم آپ کو میرا دین اسلام سی میں تو اللہ پاک کو رب بنایا سی میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تینوں سے دونوں پاس ہو جاؤ گے نا پھر آخر انداز سے نماز پڑھی جائے گی نہیں روزہ رکھا جائے گی نہیں آج کی جائے گی نہیں آپ بھنا بھرانا ماں پیو تیرا کی تعلق سی. پھر سوال ہونے نہیں ہوئے بنیاد جو کامیاب ورنہ یہ کہ جن سے ایمان ربوں کے وچ سے فارغ ہو جانا ہے. سب تو پہلا سوال ہے رب ربے کا. من ربوں کا وچ سے فارغ ہو جانا ہے. آپ تو رب نواز شریف تے عمران خان آپ تو رب بنایا امریکہ اپنا نظام دین جمہوریت سسٹم اور ڈیموکریسی ایسا پہلے سوال نہیں فارغ ہو جانا. اگلی گل بعد چونی جی تھوڑا دین ثابت ہو جائے گا نا بھی دین اسلام کی زندگی گزاری ہے ایک بندہ یہ دسے گا میں دین اسلام میرا دین سی رب نو میں اللہ پاک نو رب بنایا سی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی بنایا سی پھر اگلے سوال ہونے ورنہ بغیر حساب ہی فارغ. یہ بعد کے سوال ہے. پہلے تم نے عقیدہ ایمان چیک ہوئے گا نا پھر مالی باری آئے گی. پہلے سوال ہوں گے تین بنیاد چیک ہوئے وہ بنیاد چیک ہوئے گی تو پھر اگلی گل ٹرے گی. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਟੁਰੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ جنہیں جی پاس ہو گے تو تو پھر اگلی نماز دی پہلے ٹول لگتا ہے ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ہیں ਅਸੀਂ یہ تو ٹول مگر پہ ہیں یہ تو آپ دیکھنے کی دعوت کیا ہے اسی آپ یہ نہیں دیکھنا بھی اللہ پاک سن کیا ہے ایک قرآن وہی واسطے ہے نہیں وہ حدیث ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ اول سوال نماز ہوਏਗਾ ਉਹਦਾ نہیں ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ بات تو واضح کر دی ہے پہلے دیکھیں عقیدہ ایمان چیک ہوگا نا اس کے بعد پھر مال کی باری آئے گی. سوال ہے ایک ہندو آ جاتا ہے ہندو کو سوال کیوں ہے نماز پڑھی سے ایمان ہوئی تو نماز نہیں کرنا. پہلے ایک ہندو آتا ہے وہ نماز پڑھی سے ہے یار کوئی اللہ کا خوف کرو گل کرو کرنا نہیں. اکثر یہ بریکی دی گلاں دس رہے ہو نا یہ بریکی دی گلاں تسی دس رہے ہو یہ بریکی دی ہے نہیں میں گل ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ میں گل کہہ رہا ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ یہ اکثریت علماء کرام نہیں دستے یار میں بڑے بڑے توحید دے علم میں جڑی گل کرنا یہ بریکی دی گل ہے ترجمے ہوتی میں گل کر رہا بریکی دی گل ہی ہے نا ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ہے انہوں نے کہا جی نماز تک پوچھا جائے گا یار بریکی سے سانو واضح کر دیتا رولا پائے کہ پہلے ایمانیات آئے گی پہلے عقیدہ آئے گا ٹھیک ہے اے چیزیں سانو کچھ دستا ہی نہیں جنہیں بھی مسلمانوں نے یار فرقے پھر وہ تا نہ دسن نہیں دس دے تے اپا تے گل کر رہے ہیں میں جنرل گل کر رہا سارے دے والے نال چھڈو اس گل اللہ نے کہنا کیا تمہیں انہاں دسیا کہ نہیں دسیا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یار اللہ نے قرآن پاک کو دسیا ہے قوم دی جڑی اصلاح ہوندی ہے انہاں چیزاں تو ہوندی ہے نا یار میں گل کراں تسی اس بحث نہ کرو یہ مولوی نہیں چاہتا وہ فلانے نہیں دسیا یار اسی کیوں گل کریے اسی جو شروع تو گل سمجھانے پہ ہیں اج دی گل نہیں ہے اسی تو ساری عمر تے گل سمجھانے پہ رمضان شریف آنا نا میرے پاس رمضان شریف آ رہا ہے نا کہ مولوی دا اے موضوع بن گیا پھر سر جی میں جو رہندے اس معاشرے کی کری یار چھڑ نہ اس گل اچھا صاحب مولوی جی جن نے اللہ دا گھر بنایا اللہ نے ادھر جنت چ بنا دینا تے میں کہ نہیں یار انہاں نوں چھڑ تو ایسی مسیداں جانا چھڑ دی قرآن کا کرو نہیں یار قرآن کا ملا کیا میں کر رہا نہیں ہوں سر تسی مسیح چ نماز پڑھن جاندے ہو کہ نہیں جاندے پانچ نماز پڑھدے ہو نہیں پڑھ میں گل کردا مسیداں چ جانے ہاں یا تو مسیح چھڑ دئیے گھر نماز پڑھنے کری جو سو پھر اگلی گل کرو مزمل صاحب میں یہ گل تسی میری گل نہ سمجھ
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਉਕਤਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ वो कहते हैं ना नमाज पढ़ने को दिल करता है अच्छा तेरी मोहब्बत ने काफर बना डाला या किसी काम में जो बंदा है गल्लां बंदे दे ज़हन च आ जांदियां ने कि डीपली ब्रीकली ऐ ते सानू कोई दसदा ही नहीं सी ना पूरी कौम नू कोई दस रहा ਅਸੀਂ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਘੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾ ਯਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ नमाज के इसकी तशरीह साहब मैं गल सही कर रहे हो गल सुनो एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ मैं समझ एक मिनट जरा ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਮੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨੀਆਤ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛੇਗੀ मतलब भाई ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ तारिक अजीज एक दुनिया का रब भी सी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सुनो जरा डॉक्टर साहब तारिक अजीज ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ गुलाम घर वाला तारिक अजीज हाँ जी फोत हो गए बड़ा उसको कोई दुनिया का इलम सी वो एक दिन तड़प उठा बंदा उन्हें आख्या कुरान पाक की तौहीन इस तो ज्यादा की हो सकती है कि असी पढ़ने या समझते नहीं उन्हें कहा असी पढ़ने हैं समझे नहीं तो इस तो वड्डी तौहीन की करने इस कुरान ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਕਸ ਸਮਝਾਈ एक मिनट ਮੌਲਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਮਸਲੇ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਗਵਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਢੀਂਗੜੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਹੋਏ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਮੌਲਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਰੱਬ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ पेशा वाला होता अभी 100 रुपये भी अलग करे कारोबार ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਲੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 100 रुपये में अलग करे कारोबार में अल्लाह तो ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ 100 ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲੋਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨੀਅਤ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਫਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਮੰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ दुनिया वास्ते नजर ने क्यों नहीं पढ़ाया सवाल है क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने यहाँ एक मुकदमा दायर होना है साढ़े खिलाफ मौलवी के खिलाफ नहीं होना साढ़े खिलाफ होना है कि या अल्लाह इस कौम ने कुरान छड़िया सी अभी तो कुरान देखा ही नहीं असि अन्ने जरा मौलवी के मगर पे हैं अन्ने हैं असि कुरान तो जो अन्ने हैं कुरान अल्लाह पे है कि जेड़े कुरान ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਆ ਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਰਹੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤ ਯਾਮਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ अंधा है ਨਾ ਸ਼ਰਹੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤ ਯਾਮਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਧੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਨਾ
ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਲਾ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਥੱਕ ਸਕੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸਰ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ क्या ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਲਾਕੀ ਬਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ دین میں انٹرسٹ کرتے ہیں ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੀਏਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਛੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਸਤੋ ਬੇ ਰੱਬੇ ਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ क्यों भाई मेरी गल गलत है बिल्कुल ठीक कितनी दफा लस्तों में रब्बे को आया समय से डिस्कस हो गया है कि अल्लाह पाक ने साढ़े सारा करो पूरी इंसानियत को पूरी इंसानियत जुर्रियत आदम लफ्ज़ ने जुर्रियत आदम बिल्कुल उन्होंने इकट्ठा किया इकट्ठा करके अल्लाह पाक ने सब को पूछा लस्तों में रब्बे को और तुसी मैनू अपना रब मानते जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੁल्लाह ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾ या अल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤਕੂਨੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਨ ਬਾਤਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ दीन बातिल साढ़े आबाओ अजदाद ने चलाया सी शिरक वो करदे पए सन उन्हां दी दीन बातिल दी उन्हां दी शिरक दी सज़ा सानू क्यों ज़्यादा नहीं देंदे ने ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਸੀ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿਓ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੀਨ ਬਾਤਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ अल्लाह पाक ने थोड़ा काम सी तुसी मेरी तरफ मेरे दीन तरफ लौट आ मेरी दीन सी वो तेरे बात को छड़ दे गल करनी बात है डॉक्टर साहब जेड़ा बंदा शिरक दा इर्तिकाब करे जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲਮੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ से ऊपर नहीं गुजारा करी मेरी गल बात तो यार तेरी गल ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ फिर ये गल फिर हुन एक गल मेरा यार जिक्र का गल मुकम्मल हो गई ये मैं तेन बाद समझावांगा नहीं पढ़ सकती थी आप कुरान में ये नमाज हो जाती है जबर भाई नमाज के पीछे पड़े ये इस टॉपिक को एक बार रह देना ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ओ हो जाएगी यार एक बार सबर कर ला तू या फिर ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੁਸੀਬਤ गुजर साहब तो यार सिर्फ नमाज ही है ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਸਲੇ नहीं जा रहा है लेकिन टोटल निजाम ही खराब है कितने चाहिए मुजम्मल
نظام خراب ڈاکٹر صاحب وہ جدو آپ سر ساتھ بھی صحیح ملکے چ رہے ہیں ادو بھی نظام خراب سی نا آپ تو انہوں نے کور رہے نا وچ انہوں نے بھائی گل سن میں تو آخیا بھی ٹاپک کسی اور پاس ٹوکا چلو ٹھیک ہے سر جی میں تسی بات کر یہ گل ہے پہلے یہ سمجھ لو جی سمجھنا سمجھنے والی گل یہ کہ اسی اللہ پاک کو رب مننے کیا اللہ پاک کو الہ لا الہ الا سے پڑھا ہے کلمہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی الہ رب حاکم تسلیم کیتا ہے اس قوم نے اسی اس گل لکھنا ہے پہلی گل پہلے سمجھو گے پھر اگلی گل کی آپ سمجھ آئے گی اگلا پھر آپ دیکھیں گے کی کر رہے ہیں گل نہیں کرنا پہ پہلے اس کنسپٹ جو ہے کلیئر کرو ہوں جی تھی حالانکہ میں یہ گل کئی دفعہ پہلے کر چکے ہیں لیکن تھی سانو اج سمجھے نہیں واقعی میں نے اج سمجھ آئی میری کھڑکی کھلی سیدھی جی گل اچھا انہوں نے سوال کیتا نا انہوں نے سوال کرن دی وجہ ساری کھڑکی کھلی ہوں گل ہے کہ میں لستو بے رب العز اور اے آیت مبارکہ جڑی میں اج پڑھنا ہے یہ میں کئی دفعہ پڑھ چکے اور کئی دفعہ کیوں کر صاحب کئی دفعہ گل کر چکے ہیں لیکن کیونکہ آپ کئی بار گہرا ضرور رہے ہیں ذہنی طور پہ اس کا سمجھ نہیں آئی خیر چلو کوئی گل نہیں اج بھی سمجھ آ گئی نا گل اللہ پاک سمجھ سمجھ دے اس گل سمجھ لو سانو آج قرآن سانو آج الستو بے رب العز اے جڑا نو یاد قرآن واسطے آیا ہے سانو بھولیا ہے مینو تو نہیں اج تو 2 دن 3 دن پہلے نہیں گلا سمجھ اج بھول گیا انسان کی فطرت ہے انسان بھول جاتا ہے بھولن بھی ایک بڑا بھولنا بھی ایک بڑا بڑا انعام ہے بھولنا بھی واقعات بھول جانا بڑا بڑا انعام ہے گردش کرتا رہتا ساری اللہ پاک نے سارے کو عہد لیا سے کسی نے یاد ہے کسی نے لیکن آج سب کو قرآن نے دسنا ہے کہ تسی اللہ پاک کو یہ عہد کر کے آئے لیکن میں یہ عہد ہے قرآن سب یاد کرنے واسطے ہے اور ہر صلاۃ دی ہر رکعت وچ الحمدللہ رب العالمین اسی پڑھنے پڑھنے تو پڑھنے آپ چاہیے صلاۃ پڑھنے الحمدللہ پہلی اس سے بغیر نماز نہیں الحمدللہ رب العالمین جو تسی پڑھنے ہیں یہ آیت مبارکہ کیا سارے ذہن سے گل آتی کہ رسول رب پہ آیا کیا کہ ایسا اور چیتا کیتا بھی سب رسول میں رہا ہے یاد تو آنا پہ کدے سے صحیح گل کہ رب کو رب تسلیم کرنے پہ کسی عمران خان رب بنایا ہے نواجہ رب بنایا ہے زندائی رب بنایا ہے سیپا ہے کہ ایس گل سوچا نہیں کرے آ سوچ سارے ڈیولپ کو نہیں ہوئی یہ سوچ جس دن ڈیولپ ہوگی تو اس دن مسئلہ ہو جائے گا کسی نے دسا کہ نہیں کسی نے سب پتا ہے اس گل کا یہ وہ چیزاں نے اس گل کو سمجھنا ضروری ہے اسی سورہ فاتحہ کو کیوں بار بار میں تمہیں زور دینا اس کا کہ یار سورہ فاتحہ کو سمجھو سورہ فاتحہ کو سمجھو سورہ فاتحہ جڑی ہے قرآن دا گیٹ وے جی کسی گھر کا گیٹ ہوتا نا گھر سے داخل ہونے تو پہلے دروازے پہ کھولنی ہے نا قرآن کو سمجھنے واسطے سورہ فاتحہ سمجھنے کو بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا میں ایک دیکھ کے دینا میرے قرآن پاک کا خلاصہ ہے پورے قرآن کو اللہ پاک نے 7 آیتیں سمجھوتا ہے اور یہ 7 آیتیں جڑی یعنی ان آیتاں دے وچ پورا قرآن سمجھایا اللہ پاک نے کمال کر پہلے تسی اینو مکمل کر لو کہ اسی کوئی پوچھ لیتا کہ اسی کس طرح انہاں نو رب بنایا ہے یہ تھوڑی وضاحت مزید کر لو رب دا مطلب تو ہوگا کہ رسول رب جو ہے سمجھنے ہیں رب تو مراد ہے جدا دین جدا نظام جدا قانون جدا حکم چلتا ہے مستقل اطاعت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو اللہ پاک نے حکم کیا کہ وہ بڑا باغی ہوا ہے کھلا ہے ہو گیا بغاوت کی تھی کھلا ہے وہ جا ان جا کے گل سمجھا شاید ان سمجھا جائے اللہ اللہ پر پتہ بھی نہیں سمجھنا اللہ پر سب کے پیچھے پتہ اللہ پر قیامت تک نہیں خبر اللہ پر
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو آخیا ہے کہ پہلے اجرت پوری کرے. مقصد اللہ تعالیٰ اجرت پوری کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جدوں بھی کوئی بندے سارے انبیاء بھیجتے ہیں تو اجرت پوری کر دیں. اللہ پاک وہ اجرت پوری کرنے سے اللہ پاک نے آخیا جاؤ دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے ڈر آنا ہے, میرے خوف آنا, میرے کو قتل کر دے گا, میں تو بندہ ماریا ہے. 2-3 دن ہوئے ایسا سورہ شورا دی ایسا پڑھیے پڑھ نہیں پڑھتے کوئی پڑھ سیاپا پڑھنے کا سنا دے نا. شورا دی ایسا آج کل آ رہی ہے ساری کسان اللہ پڑھ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جانا میرے ڈر آنا ہے, مجھے قتل کر دے گا. وہ تو بڑا ظالم ہے, وہ بڑا منہ دو ہے. لوے تو جا لئیے نا دھیان نہ گل کری, آرام نہ پیار نہ گل کری. آپ نے پڑھ میرے کو ڈر آنا کسی کو, میں تو رولا ہے کہ اسی گل سمجھ دے نہ سانو یعلم کتاب کا پتا, کتاب کے علم کا پتا, نہ سانو یعلم الحکمہ کا پتا. نے انہوں نے کتاب بھی سکھائی ہے, ان کا علم بھی دیتا, نہ حکمت بھی سکھائی ہے. وہ حکمت کی ہے, وہ ساری گل سمجھنا ضروری ہے. علم کتاب کا علم ہونا اور نال اس کتاب کے علم کے نال حکمت کا پتا ہونا بھی میں گل کیویں کرنی, گل کا انداز میرا کی چاہیے. اچھا انداز, آسن انداز, خوبصورت لفظ, اچھے انداز گل کرنی ضروری ہے. حکمت ہے ایویں کام کرنا ہے, وہ بھی اچھے انداز کرنا ہے, حکمت ہے. کیونکہ یہ جی گل ہے کسی کو برداشت نہیں ہونی. جنہوں نے رب بنائے نے, رب جہے تیاں چڑیاں رباں دیا اتوں رب جہے پٹواری تو شروع ہوتا ہے, رب کے توڑ امریکہ تک پڑتا ہے. رب جی ادھر چڑیاں نے اربابی من دون اللہ سارے. مولوی تھوڑے رب, پیر تھوڑے رب, حکمران تھوڑے رب, جنہیں سارے سارے رب نے. رب تو جہاں حکم چلتا ہے, جہاں نظام چلتا ہے, جہاں دین چلتا ہے, تم سمجھ.